پیغام آپ کی آواز کے ساتھ سید رمضان شاہ محمد صدیق خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، لیکن تان آ کر ہماری مہنگائی پر ٹوٹتی ہے۔ کیوں ٹوٹتی ہے؟ اس لیے کہ مہنگائی واقعی اس وقت ہمارے ملک کا ایک اہم ترین مسئلہ بن چکی ہے، اور خاص طور پر کے خیبر پختونخوا میں اور مانسہرہ میں یہ بہت ہی زیادہ ہے، مصنوعی ہے یا حقیقی ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ حقیقی ہے، یہ مصنوعی مہنگائی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ مصنوعی مہنگائی ہے۔ تو صدیق خان صاحب ہمارے خیال کریں گے اس بارے میں کہ آیا یہ مہنگائی مصنوعی ہے، حقیقی ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شکریہ جی رمضان شاہ صاحب۔ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو جس طرح کے مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور صوبے میں ہمارے دو صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے نا یہ ان کی آپس کی چپلش کی وجہ سے ہے، اور یہ مصنوعی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو گندم کا جو کوٹا ہوتا ہے، وہ جو گندم ہوتی ہے وہ زیادہ تر پنجاب سے دوسرے صوبوں میں یہاں سے لائی جاتی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت نے گندم جو سپلائی کرنی ہوتی ہے وہ مختلف صوبوں کو انہوں نے روک دی ہے، اور جس وجہ سے خاص کر آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ بات جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی گندم شاٹ نہیں ہے، بلکہ مصنوعی طور پر گندم کو ذخیرہ کر دیا گیا ہے، یا اس کی ترسیل جو ہے وہ بند کر دی ہے، تو جس وجہ سے آٹے کا فقدان اور آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے، تو یہ مصنوعی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہر ضلع کے لیول پہ جائیں تو ہم مانسہرہ کے اندر جائیں تو یہاں پر بھی صرف آٹے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ تو اس میں بھی میں کہوں گا کہ یہ ضلعی انتظامیہ کی کمزور گرفت کی وجہ سے یہ ساری مہنگائی بنی ہوئی ہے۔ ایک تو سرکاری ریٹ اگر آپ کہیں کہ یہ حقیقی مہنگائی ہے، تو سرکاری نرخ نامہ دیکھیں تو وہ کوئی اور ہے، اور بازاروں میں جب آپ ان کے ریٹ دیکھیں تو کوئی اور ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ مصنوعی مہنگائی ہے۔ صدیق خان صاحب، اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا حل کیا ہے کہ یہاں پر مہنگائی کا ہر بندہ رونا رو رہا ہے، عام آدمی رو رہا ہے، میڈیا والے رو رہے ہیں، حتیٰ کہ جو ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھرانے ہیں وہ لوگ بھی رو رہے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو انتظامیہ اس پہ ایکشن نہیں لے رہی۔ اب یہاں پہ جو صاحب چونکہ امن و امان کے ذمہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں امن و امان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوں۔ ایس ایچ او صاحب وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کیونکہ پولیس کا محکمہ ہی امن و امان کے لیے، لیکن یہاں پہ سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے، ایس ایچ او صاحب کارروائی نہیں کرتے، اے سی صاحب کارروائی نہیں کرتے، کنزیومر کمیٹی والے وہ جو سال بعد 2 سال بعد آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے، عوام کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، اس کا حال آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیسے کیا ہونا چاہیے؟ رمضان صاحب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مثال دے رہا ہوں کہ مانسہرہ سے بٹل کا کرایہ سرکاری طور پر کتنا ہے، 80 روپیہ ہے یا 85 روپیہ ہے۔ یہ کرایہ ہم نے اور میں نے اور آپ نے طے نہیں کیا، یہ آر ٹی اے نے کیا ہے، یہ ڈی سی انڈر جو کمیٹی آتی ہے اس نے کیا ہے۔ یہ طے کیا ہوا ہے کہ 2 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے کرایہ ہوگا۔ اس کے باوجود بٹل سے مانسہرہ کا کرایہ 150 روپے وصول کر رہے ہیں۔ یہ انتظامیہ کدھر ہے؟ انہوں نے کرایہ نامہ طے 80 روپے کیا ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے 150 روپے وصول کرے۔ انہوں نے 80 روپے کیوں طے کیا ہے جب اس پہ عمل درآمد کر رہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ بدھ اور منگل والے دن گوشت کا قیمے کا نال ہوتا ہے۔ یہ خود بیٹھ کے منگل والے دن اور بدھ والے دن یہ انتظامیہ والے بیٹھ کے کباب کھاتے ہیں اور قیمہ خریدتے ہیں، اور ان کے گھروں میں گوشت جاتا ہے بدھ اور منگل والے دن۔ یہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے تو یہ کیوں اس کو لاگو کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آٹا آج سے 1 ہفتہ پہلے اگر وہ 3000 روپے من تھا، تو اس دکان والے نے، جس دکاندار نے 3000 روپے من کے حساب سے اس نے اپنی دکان میں آٹا لایا تھا، تو دوسرے دن وہ 4000 روپے من ہو گیا، تو اس کی دکان میں تو وہ 3000 روپے کے حساب سے لے کے آیا تھا، اس نے 4000 روپے من کیوں دیے؟ کیا وہ دکاندار وہ مسلمان نہیں ہے؟ اس نے 3000 جو اس کے پاس ستاق اس نے 3000 کے حساب سے لائے تو اس کو 3000 سے فروخت کرے نا۔ جب وہ 4000 روپے کے حساب سے لائے گا تو 4000 وہی دکاندار جب جا کے مسجد کی نماز کی سب سے اگلی صف میں کھڑے ہو کے 5 اوپر کر کے کھڑا ہوتا ہے، وہ 3000 میں آٹا لا کے 4000 میں فروخت کر رہا ہے۔ تو اس کا یہ انتظامیہ کی کمزوری ہے۔ انتظامیہ ایک چیز دکاندار کے پاس آئی ہوئی ہے 100 روپے کلو، اور وہ رات کو آرڈر ہو جاتا ہے کہ یہ 200 روپے کلو ہوئی ہے،
تو جب نیا مال لائے گا تو اس کو 200 روپے کے حساب سے فروخت کرے نا. جب اس نے 100 روپے کا لایا تو 200 روپے کی کیوں بیچ رہا ہے؟ یہ ہم لوگوں کا بھی قصور ہے اور ضلعی انتظامیہ کا بھی قصور ہے کہ وہ عمل درآمد نہیں کرا سکتی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ جب تک اپنے جس چیز کو انہوں نے حلف اٹھایا ہے، جس چیز کو سیلری لے رہے ہیں، جس چیز کو مراحت لے رہے ہیں، وہ اس پر پورا نہیں اتریں گے، اس وقت تک اس عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. دیکھیں جی، میرے دل میں آپ کی باتوں کے دوران ایک بات آ رہی تھی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نااہلی ہے. میرے ذاتی خیال میں یہ ملی بغیر ہے، کیونکہ نااہلی اور ملی بغیر میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جو چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، اخبارات شور مچا رہے ہیں، میڈیا شور مچا رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے سب، ٹھیک ہے. اور ان کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب کسی علاقے میں پرائس کنٹرول والے آتے ہیں، اے سی صاحب آتے ہیں، اس وقت وہ علاقے میں دکاندار دکانیں بند کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور ہمیشہ قانون سے وہی شخص بھاگتا ہے جو چور ہوتا ہے، ٹھیک بندہ کبھی نہیں بھاگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملی بھگت ہے، وہ نہیں آ رہے، کاروائی نہیں کر رہے، کوئی مشکل مسئلہ ہوگا. کیونکہ اگر ہم صرف نہلی، ہم یہ اتنے بڑے معاملے کو نہلی کہہ کے نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اصل دراز سے یہ کام چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں رمضان شاہ صاحب، وزیر اعظم سے لے کے آپ نیچے ایس ایچ او تک آئیں، وہ سیاسی عہدے ہیں وزیر اعظم کا. وہ کس لیے وزیر اعظم بنے؟ وہ کس لیے منتخب ہوا تھا؟ وہ عوام کی خدمت کے لیے منتخب ہوا تھا. آئی جی سے لے کے ڈی پی او تک اور ایس ایچ او تک ان کو کس لیے بھرتی کیا ہے؟ یہ عوام کی خدمت کے لیے بھرتی کیا ہے، عوام کو سہولتیں دینے کے لیے بھرتی کیا ہے. لیکن آپ بتائیں، میں یہاں بٹل میں بیٹھا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بٹل میں ہم چیخ رہے ہیں کہ بٹل دوراہا میں ٹریفک کا نظام ٹھیک نہیں ہے اور گاڑیاں روڈ پہ آ جاتی ہیں. ایک دفعہ بھی وہاں پر عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن ابھی آپ آدھے گھنٹے بعد دیکھیں کہ ڈی پی او صاحب یہاں سے گزریں گے، ساری پولیس آ کے بٹل دوراہا میں کھڑی ہو جائے گی، ٹریفک کو بھی ہٹائیں گے، روڈ صاف ہو جائے گا، سفید چونا بھی ڈالیں گے، روڈ کو بھی صاف کریں گے، نالیاں بھی صاف کریں گے، اور پولیس والے ٹوپیاں بھی پہن لیں گے. اور یہ کس کے لیے؟ جن لوگوں کو ہماری خدمت کے لیے تعینات کیا گیا ہے، ان لوگوں کی ٹیس کے پاس کے لیے وہ روڈ بھی خالی ہوگا، وہ نالیاں بھی خالی ہوں گی، ایسے چور ٹوپی بھی پہنے گا، دوسرا بھی ٹوپی پہنے گا. یہ عوام کے لیے بھرتی ہوئے تھے، عوام کے لیے تو نہیں کر رہے. ہم تو پٹ رہے ہیں کہ عوام کو سہولت دیں، یہاں گندگی ہے، یہاں پر تجاوزات ہیں، یہاں پر ٹریفک جام ہو رہی ہے. لیکن جو عوام کی خدمت کے لیے بھرتی کیے گئے ہیں ان کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں اور ساری انرجی اور سارا پیسہ اور ان افسران کے اوپر لگ جاتا ہے، عوام اسی کا در بدر کر رہے ہیں. بہرحال مسئلہ تو وہی آ جاتا ہے نا، غریب بندے کا اس ملک میں کوئی حال بھی نہیں ہے. اس وقت مہنگائی ہے، وہ بھی غریب بندے پر اثر کر رہی ہے. جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں، جو ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کو آج بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. بہرحال ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. سفیر خان صاحب، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ہم تو چلے ادھر راستے سے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. میں نے آپ سے، میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ اس کا اب ذمہ دار کون ہے؟ اس کا دیکھو حکومت تو ہے ہی ہے. وہ تو دیکھو حکومت کی جو پالیسی ہوتی ہیں یا ان کی جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ شاید ان کی آپس میں جو ذاتی رنجش ہوتی ہیں، ذاتی چپکلش ہوتی ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. عوام کے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے ان کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا. تو ایک تو وہ باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں، جو ریٹ پہ تعین ہو جاتے ہیں، وہ نیچے عوام تک اس کو پہنچتے نہیں ہیں. ان کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے جو ہیں نا، وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے. رسمی کاروائیاں کرتے ہیں، رسمی دورے کرتے ہیں. آج بھی آپ کھولیں، ڈی پی او کا علیحدہ پیج بنوں گا، ڈپٹی کمشنر کا آپ کا سوشل، وہ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کہیں گے جی انہوں نے تو بہت بڑا کام کر دیا، وہاں پر یہ کر دیا، وہاں پر یہ کر دیا، وہاں پر یہ کر دیا. کوئی بھی عملی کام نہیں ہے. عوام تک ان کے اثرات، افسران کے اثرات عوام تک نہیں پہنچ رہے. اور جب تک ان کے اثرات عوام تک پہنچیں گے، عوام کو یہ ریلیف ملے گا. ابھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بٹل چھتر پلین میں، چھوٹا سا بازار ہے، بٹل چھتر پلین میں آ کے ہماری انتظامیہ یہاں کے جو بڑے اسٹور ہیں ان پر دیکھیں، وہاں پہ کتنا مٹیریل پڑا ہوا ہے، وہاں پہ کتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے، کیوں پڑا ہوا ہے، اور لوگ روڑ رہے ہیں اس کے لیے. انتظامیہ کبھی آئی ایک اسٹور میں 200 من یا 200 ٹن اگر آٹا پڑا ہوا ہے، اس کو 5-10 ہزار روپے جرمانہ کر کے وہ جرمانہ جمع ہو جائے گا خزانے میں، وہ چلے جائیں گے. میرا اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بہرحال ہم ایک دفعہ پھر اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور انتظامیہ سے ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس مہنگائی سے، مصنوعی مہنگائی سے عوام کو نجات دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. مانسیرا کے تمام مانسیرا میں، ہزارہ میں، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، برائے مہربانی اپنے عہدے کے ساتھ
جو 4 پیسے عوام کے پیسے سے یہ اپنی تنخواہ کی صورت میں لے رہے ہیں، وہ پیسے حلال کرنے کی خاطر یہ خدا کے واسطے یہ بازاروں میں نکلیں، یہ گرام فروشوں کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کریں بصورت دیگر۔ ہم تو آپ کی جو اپیلیں کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ، میں مولوی نہیں ہوں کہ میں فتویٰ جاری کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے، یقین ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح عوام کو گرام فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے رحم و کرم پر چھوڑے رکھا تو یقین کریں کہ اس کو آخر میں تو آپ کو حساب دینا پڑے گا، لیکن اس دنیا میں بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ شکریہ سید خان صاحب، بہت بہت مہربانی۔